بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے، جس کا نام حیثم تھا، اس نے عرب کے قبیلے جہانیہ کی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد حیثم کے گھر بچہ ہو گیا۔ جب حیثم نے دیکھا کہ میرے گھر میں 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو اپنی بیوی پر بدکاری کے الزامات لگانے لگا اور چیخو پکار کرنے لگا۔ حیثم کا غصہ خون سے کھولنے لگا۔ حیثم اپنی بیوی پر چلاتا رہا۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، اے حیثم، وہ اللہ جس نے اس بچے کو 6 ماہ تک میرے پیٹ میں رکھا ہے، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا ہے۔ جب حیثم نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو حیثم کو اپنی زوجہ پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر حیثم نے اپنی بیوی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے اس عورت سے نکاح کیا، لیکن نکاح کے 6 ماہ بعد اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا۔ میں اس بات سے پریشان ہوں، میری زوجہ کے 9 مہینے کے بجائے 6 ماہ میں اس بچے کو کیسے جنم دیا؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سارا معاملہ سن کر حیثم کی زوجہ سے پوچھا کہ اے خاتون، کیا یہ بات تمہارے شوہر جو کہہ رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اس بچے کو 6 ماہ میں پیدا کیا؟ کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ تو اس سوال پر حیثم کی زوجہ نے نہایت ادب و احترام سے کہا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے، میں نے اپنے اس بچے کو 6 ماہ میں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ میرے شوہر حیثم کا ہی ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں یہ اصول تھا کہ اگر کسی عورت کے ہاں 9 ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ عورت اور اس بچے کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عرب کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، اے خاتون، کہ عرب کے لوگوں کے ہاں یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں کے لوگ اس بچے کو قبول نہیں کرتے، مگر اے عورت، اس اصول سے بلند اللہ تعالیٰ اور اس قرآن اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اے خاتون، اگر تو اللہ کے قرآن یا نبی کے فرمان سے اس بات کو سچ ثابت کر دے کہ عورت کے یہاں 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت رہا کر دوں گا، لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک دفنا کر تمہارے سر پر پتھر مارے جائیں گے، اس وقت تک جب تک تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم سنا تو وہ خاتون چیخ چیخ کر سب کے سامنے رونے لگی، زمین پر گر کر کہنے لگی، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں کہ اس دلیل سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ 9 مہینوں کے بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے گا، بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر حیثم کا ہے۔ اس کے بعد سپاہی اس عورت کو اپنے ساتھ مدینے کی گلیوں میں لے جا کر اعلان کرنے لگے، لہٰذا مسلمانوں کے خلیفہ کے حکم پر اس عورت کو زنا کے جرم میں اس عورت کو سینے تک زمین میں دفن کیا جائے گا اور اس کے منہ پر پتھر مارے جائیں گے، اس وقت تک جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔
اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم بھی بدکاری کے اس طرح کے کاموں سے باز رہ سکو۔ بس جیسے ہی ان سپاہیوں کا یہ اعلان حضرت علی کے کانوں تک پہنچا تو آپ اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر حضرت عمر کے دربار میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں جا کر فرمانے لگے کہ اے جناب، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے فرمان کے مطابق صرف 9 ماہ میں نہیں بلکہ 6 ماہ میں بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ بس جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ اے علی، قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری عمر گزر گئی، لیکن سارے قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اس بات کو قرآن پاک سے ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو بے گناہ رہا کر دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، اب ذرا غور سے سن لیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں تو وہ پوری مدت کریں، یعنی 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 ماہ تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرآن مجید کی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 315 پڑھا، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے بہت تکلیف کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور پھر بہت تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا ہے، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک کا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ان 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور ایک دودھ پلانے کا وقت، یعنی عورت کے پیٹ میں بچے کو پہلے دن سے لے کر دودھ پلانے تک کی مدت 30 مہینے تک کی ہے، اور ان میں سے عورتیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، باقی کے 6 ماہ بچتے ہیں، اور جو 6 ماہ ہیں وہ حمل کے ہیں، اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینوں تک کا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بچہ اسی مرد کا ہے اور یہ عورت بے قصور ہے۔ بس جیسے ہی دربار میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ علم دیکھا تو سب کے سب حیران رہ گئے، اور دربار میں سب لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات دیکھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک سے یہ بات واضح طور پر ثابت کر دی ہے کہ بچہ 9 ماہ کے بجائے 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دربار والوں کے سامنے فرمایا، اے حضرت علی، اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اگر آج میں نے اس عورت کو سزا دیتا تو قیامت کے روز اللہ بھی مجھے سزا دیتا جو ایک قاتل کی ہوتی ہے۔ اے حضرت علی، آج تم نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے۔